السلام علیکم۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات آسمانوں پر جاتے، کسی جگہ بیٹھتے اور کان لگا کر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر آ کر کاہنوں کو خبر دیتے، اور کاہن ان باتوں کو بہت کچھ نمک مرچ لگا کر اپنے ماننے والوں سے کہتے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو آسمانوں پر زبردست پہرے بٹھا دیے گئے اور ان شیاطین کو پہلے کی طرح وہاں جہاں بیٹھنے اور باتیں اڑا لانے کا موقع نہ رہا، تاکہ قرآن کریم اور کہانوں کا کلام غلط ملت نہ ہو جائے اور حق کے متلاشی کو وقت واقعہ نہ ہو۔ یہ مسلمان جنات اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ پہلے تو ہم آسمان پر جا بیٹھتے ہیں، مگر اب تو سخت پہرے لگے ہوئے ہیں اور آ کے شعلے طاق لگائے ہوئے ہیں، ایسے چھوٹ کر آتے ہیں کہ خطا ہی نہیں کرتے، جلا کر جھلسا دیتے ہیں۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے حقیقی مراد کیا ہے، اہل زمین کی کوئی برائی چاہی گئی ہے یا ان کے ساتھ ان کا رب کا ارادہ نیکی اور بھلائی کا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ شیاطین اس سے پہلے آسمانی بیٹھکوں میں بیٹھ کر فرشتوں کی آپس کی باتیں اڑا لایا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر بنائے گئے تو ایک رات ان شیاطین پر بڑی شعلہ باری ہوئی، جسے دیکھ کر اہل طائف گھبرا گئے کہ شاید آسمان والے ہلاک ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ تابر توڑ ستارے ٹوٹ رہے ہیں، شعلے اڑ رہے ہیں اور دور دور تک تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے غلام آزاد کرنے، اپنے جانور راہ اللہ چھوڑنے شروع کر دیے۔ آخر اب جلیل بن عمرو بن امیر نے ان سے کہا کہ اے طائف والو، تم کیوں اپنے مال برباد کر رہے ہو؟ تم نجوم دیکھو، اگر ستاروں کو اپنی اپنی جگہ پاؤ تو سمجھ لو کہ آسمان والے تباہ نہیں ہوئے، بلکہ یہ سب کچھ انتظامات ابن ابی کبشہ کے لیے ہو رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ اور اگر تم دیکھو فی الحقیقت ستارے اپنی مقررہ جگہ پر نہیں تو بے شک اہل آسمان کو ہلاک شدہ مان لو۔ انہوں نے نجوم دیکھا تو ستارے سب اپنی مقررہ جگہ پر نظر آئے، تب انہیں چین آیا، شیاطین میں بھی بھاگ دوڑ مچ گئی۔ شیاطین ابلیس کے پاس آئے، واقعہ کہہ سنایا تو ابلیس نے کہا میرے پاس ہر علاقے کی مٹی لاؤ۔ لائی گئی، اس نے سونگی اور سونگ کر بتایا کہ اس کا باعث مکہ میں ہے۔ 7 جنات نصیبین کے رہنے والے مکہ میں پہنچے، یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، جسے سن کر ان کے دل نرم ہو گئے، بہت ہی قریب ہو کر قرآن سنا۔ دراصل جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے، جیسے کہ انسان جنوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جس جنگل بیابان میں انسان جا پہنچتا تھا وہاں سے جنات بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن جب سے اہل شرک نے خود ان سے پناہ مانگنی شروع کی اور کہنے لگے کہ اس وادی کے سردار جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، اس سے کہ ہمیں یا ہماری اولاد و مال کو کوئی ضرر نہ پہنچائے، اب جنہوں نے سمجھا کہ یہ تو خود ہم سے ڈرتے ہیں تو ان کی جرت بڑھ گئی اور اب طرح سے ڈرانا، ستانا اور چھیڑنا انہوں نے شروع کیا۔ وہ گناہ میں، خوف میں، طغیانی اور سرکشی میں اور بڑھ گئے۔